اللهم صل على محمد وآله وأصحابه أجمعين صلى الله على النبي الأمي. ولما قضى زيد منها وضع أصحابه فزوجناكها ودخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم بغير إذن وأشبع المسلمين خبزا ولحما لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أعيائهم إذا قضوا منهن وضعا وكان أمر الله مقضيه مفعولا ما كان على النبي من حرج فيما فرض أجل الله له سنة الله أي كسنة الله فنسل بنزع الخاطب في الذين خلوا من قبل من الأنبياء ألا حرج عليهم في ذلك توسعة لهم في النكاح وكان أمر الله فعله قدرا مقضيا. اچھا قبل میں یہ بیان فرمایا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دل میں چھپاتے تھے جس کو اللہ تعالیٰ نے ظاہر کیا. اس کے بارے میں آپ کو بتایا تھا کہ دو چیزیں چھپائی تھیں دل میں. ایک تو یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ آپ کا نکاح حضرت زینب کے ساتھ ہوگا اور یہ بیان نہیں فرمایا. دوسری بات یہ کہ دل میں چھپا رہے تھے. پہلی بات یہ ہے کہ نکاح کی پیشن گوئی لوگوں کو نہیں بتائی جس کا بتانا ضروری نہیں تھا. اور دوسری بات یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے طعن اور لوگوں کے اعتراض کو چھپایا کہ لوگ اعتراض کریں گے. تو فرمایا وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَاهُ. اس کے بعد فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرًا. جب حضرت زید ان سے اپنی حاجت پوری کی. حاجت پوری کرنے کا مطلب یہ ہے کہ لم يبق له حاجت، یا حاجت پوری کر لی یعنی طلاق کی عدت گزر گئی. زوجناکہا، ہم نے آپ کے ساتھ ان کا نکاح کر دیا. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت زینب کی خصوصیت ہے کہ نکاح کے الفاظ نہیں کہے گئے، مہر کی تقدیر نہیں ہوئی، تجدید عقد نہیں ہوئے. اس کے بغیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس گئے. حضرت زینب یہ فخر کرتی تھی اور اس بات پر شکر کرتی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرا نکاح پڑھایا ہے من فوق السماوات بغیر اذن، بغیر اجازت. واشبع المسلمین خبزا ولحما، اور مسلمانوں کو خبز اور لحم خوب کھلایا. لکی لا یکون علی المسلمین مؤمنین حرج، تاکہ نہ ہو مسلمانوں پر حرج تنگی تحریم میں. یہ ازواج ادعیائہم، ان کے متبناؤں کی بیویوں کے بارے میں کہ متبنہ کی بیوی حقیقی بیٹے کی بیوی کی طرح نہیں. اذا قضوا منہن وطرا، جبکہ پوری کر لیں ان سے اپنی حاجت کو. حاجت پوری کرنا بالطلاق او بالموت او بفسخ النکاح. وکان امر اللہ مفعولا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا فیصلہ مفعولا پورا کیا گیا ہے. اللہ تعالیٰ کا فیصلہ پورا ہوتا ہے. امر اللہ اے مقضیہ فیصلہ، اور مفعولا کیا ہوا پورا. فرماتے ہیں ما کان علی النبی من حرج، نہیں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی تنگی فیما فرض اللہ له، ان نکاحوں میں جو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے مقرر کیے ہیں. فیما، ان بیویوں میں، ان نکاحوں میں جو اللہ تعالیٰ نے مقرر کی ہیں، ان پر کوئی تنگی نہیں ہے تاکہ تبلیغ کے کام میں آسانی ہو اور تمام مختلف قبائل کے ساتھ تعلقات ہو اور ازواج اور عورتوں کی مسائل کی تبلیغ میں آسانی ہو اور عورتوں کے لیے جبیرہ خاطر ہو اور ان کی تسلی کا سامان ہو. جیسے دوسرے انبیاء علیہ السلام کی مختلف بیویاں ہوتی تھیں. حضرت داؤد علیہ السلام کی 80 بیویوں کا
اور 300 جاریات کا ذکر ہے بائبل میں. حضرت داؤد علیہ السلام کی 100 بیویوں کا 100 بیویاں اور 300 جاریات کا ذکر ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام کی 300 بیویوں کا ذکر ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی متعدد بیویاں. فیما فرض اللہ لہو، جو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے مقرر، اجل اللہ مقرر کیا. سنت اللہ فی الذین خلو من قبل، یہ اللہ تعالیٰ کا طریقہ ہے ان انبیاء علیہ السلام میں جو گزر چکے ہیں پہلے. ان کی بھی مختلف متعدد بیویاں تھیں. سنت اللہ کسنت اللہ، تو یہ منسوب ہے نزعی جار کے ساتھ، جار کے حذف کرنے کے ساتھ. جیسے اللہ تعالیٰ نے نکاح کے بارے میں ان پر توصیہ کی ہے، اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی توصیہ. الذین خلو من قبل من الانبیاء علیہ السلام. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی متعدد بیویوں کا ذکر ہے بائبل میں. حضرت سارہ، حضرت ہاجرہ اور بیویوں کا. اللہ حرج علیہم فی ذالک. حضرت یعقوب علیہ السلام کی متعدد بیویوں کا ذکر ہے. توسعۃ لہم فی النکاح وکان امر اللہ قدرا مقدورا، اور ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا کام اور فیصلہ قدرا مقدورا یعنی قدرا مقدر، قدرا اندازے پر، مقدورا پورا کیا گیا. کان امر اللہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا امر یعنی قضاء اور فیصلہ. فعلہ اللہ کا فعل، قدرا اندازے پر، مقدورا پورا کیا گیا. مقدور کے معنی پورا کیا گیا. اور بعض کہتے ہیں قدرا مقدورا قضاء مقضیا، یہ فیصلہ ہے جو پورا کیا جائے. تو پھر امر اللہ کا مطلب اللہ تعالیٰ کا کام قدرا فیصلہ کیا گیا ہے، مقدورا جو پورا کیا جائے. قدرا مقدورا ایک معنی ہے اندازے پر قدرا، اور مقدورا پورا کیا گیا، یا قدرا مقدورا کا مطلب ہے کہ جو فیصلہ پورا کیا جائے. الذین یبلغون رسالات اللہ، وہ انبیاء علیہ السلام. یہ نعت ہے الذین قبلہ کے لیے. ویسے الذین کی صفت نہیں ہے، لیکن وہ الذین خود کسی چیز سے متعلق ہے، یعنی الانبیاء الذین، اور انبیاء الذین، وہ الذین بھی انبیاء کی صفت ہے، یہ الذین بھی انبیاء کی صفت ہے. تو یہ اشکال وارد نہیں ہوتا کہ الذین تو الذین کی صفت تو صفت نہیں آتی. یہ نعت ہے للذین قبلہ یبلغون رسالات اللہ، جو اللہ تعالیٰ کے پیغامات کو پہنچاتے ہیں. بلغ ما انزل الیک ویخشونہ، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں. ولا یخشون احدا الا اللہ، اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے. پہلے تو فرمایا وتخشى الناس، یہاں فرماتے ہیں لا یخشون احدا الا اللہ. وہاں تخشى الناس کا مطلب لوگوں کے اعتراض سے ڈرنا، وہ طبعی خوف تھا. انی اخاف ان یفرط علینا او ان یطغى، وہ خوف لا تخافا اننا معکما اننی معکما اسمع و ارا، وہ خوف طبعی ہے. انی اخاف ان یأکلہ الذئب، وہ خوف طبعی ہے. خوف طبعی تو ہوتا ہے، لیکن خوف عقلی اور زیادہ خوف کسی سے نہیں ہوتا. وہ خوف قلیل ہے، خوف کثیر نہیں ہوتا. وَيَخْشَوْنَهُ وَلَا يَخْشَوْنَ أَحَدًا إِلَّا اللَّهِ، اللہ تعالیٰ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے. کہتے ہیں اس میں تقیہ کی تردید ہے. جو شیعہ تقیہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ معمولی خوف کی وجہ سے حکم کو چھپاؤ، معمولی خوف کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے حکم کو پورا مت کرو، کوئی تبلیغ مت کرو، اس کی تردید ہے. یخشونہ ولا یخشون احدا الا اللہ. اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات نہیں بتائی تھی کہ میرا نکاح حضرت زینب کے ساتھ ہوگا، وہ بات واجب التبلیغ نہیں تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ نہیں بتلایا گیا تھا کہ آپ لوگوں کو یہ بات بتا دیں.
خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا تھا کہ آپ کا نکاح حضرت زینب کے ساتھ ہوگا، لیکن واجب التبلیغ بات نہیں تھی. جیسے ابو بکر صدیق نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خواب کی تعبیر پوچھی اور کہا میں نے سچی تعبیر کی، ٹھیک تعبیر کی یا غلط؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بات غلط ہے، بات صحیح ہے، اور نہیں بتایا کہ کہاں تک صحیح کہاں تک غلط، اس لیے کہ یہ بات واجب التبلیغ نہیں تھی. جو بات واجب التبلیغ نہ ہو یہ تو عقل کی بات ہے کہ تعبیر کا بتانا ضروری نہیں ہے. جب تعبیر واقع ہو جائے گی تو خود پتہ چل جائے گا کہ کیا تعبیر ہے. تو اسی طرح جو بات واجب التبلیغ نہیں تھی وہ نہیں بتائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. یبلغون رسالات اللہ ویخشونہ ولا یخشون احدا الا اللہ. معلوم ہوا کہ تقیہ نہیں کرنا چاہیے، جو بات واجب التبلیغ ہو وہ سنانا چاہیے اگرچہ وہ بات واجب التبلیغ نہیں تھی. جیسے فاستع بما تؤمر، جو آپ کو حکم ہو فاستع وہ کھول کر بیان کر دے. صدع اس کو کہتے ہیں شیشے کو توڑ دیں. جیسے شیشہ ٹوٹتا ہے جڑتا نہیں، اسی طرح آپ اپنا بیان اس طرح کہ کافروں کی دل ٹوٹ جائے اور جڑ نہ جائے. اور صدع اس کو کہتے ہیں کہ شیشہ ٹوٹ جائے تو اس کی آواز دور تک جاتی ہے. آپ کی آواز بھی دور تک جانا چاہیے. جب پیالہ ٹوٹ جاتا ہے تو پورے گھر میں اس کی آواز ہوتی ہے. ام حسبتم ان تدخلوا الجنۃ ولما یأتکم، اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ دین کے معاملے میں مشقت برداشت کرے لیکن دین کی کسی بات کو نہ چھپائے. وما نرسل المرسلین الا مبشرین ومنذرین، رسولوں کا کام ابشار، تبشیر اور انذار ہے، بات چھپانا نہیں. ولا یخشون مقالۃ الناس، وہ لوگوں کے قول سے ان کو نہیں ڈرنا چاہیے اگرچہ یہ خوف طبعی تھا اور اعتراض کا خوف تھا. فیما احل اللہ، جو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے حلال کیا، اور کافی ہے اللہ تبارک و تعالی حسیبا، اعمال کا حساب کرنے والا، یا حسیبا محافظ، لوگوں کے اعمال کے محافظ ہے، محاسب ہے. محافظ حفاظت کرتے ہیں کہ کیا کیا. ما کان محمد ابا احد من رجالکم، یہ منافقین جو کہتے ہیں کہ آپ نے ابن کی بیوی سے نکاح کیا غلط ہے، اس لیے کہ ما کان محمد ابا احد، نہیں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم باپ کسی کا، من رجالکم تمہارے رجال میں سے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 3 بیٹے طفولیت میں وفات پا گئے ہیں، 3 یا 4، مشہور 3 ہے، یعنی عبداللہ اور جن کو طیب اور طاہر بھی کہتے تھے، اور قاسم 2، اور ابراہیم. یہ 3 بیٹے تھے، مشہور یہی ہے اور اصح قول یہی ہے. تو وہ رجال کی حد تک نہیں پہنچے تھے، بچپن میں انتقال ہوا تھا. ہاں نساء کے باپ ہیں، حضرت زینب، رقیہ، ام کلثوم اور فاطمہ سب عورتوں کی حد تک پہنچی تھی. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے رجال میں سے کسی کا باپ. تو اگر باپ بیٹی کی بیوی سے نکاح کرے تو جائز نہیں، یہ وہ تو باپ نہیں ہے حضرت زید ابن ثابت کے، حضرت زید ابن حارثہ کی. ولیس ابا زید، اے والدہ، ان کے والد نہیں ہے. ولا یحرم علیہ التزوج بزوجۃ زینب، حضرت زینب کے ساتھ جو ان کی بیوی ہے نکاح حرام نہیں ہے. ہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جسمانی باپ نہیں ہے، ولیکن رسول اللہ، لیکن روحانی باپ ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی رسول ہے. اور روحانی باپ کا درجہ تو کم ہے، خاتم النبیین. روحانی باپ میں ان کا اتنا اعلیٰ درجہ ہے کہ خاتم النبیین ہے، تمام نبیوں کی نبوت کے لیے مہر ہے. مہر کا مطلب سٹیمپ نہیں ہے، مہر کا مطلب سیل ہے. جیسے کسی چیز کو سیل کرتے ہیں، مہر کا نتیجہ سیل کرنا ہوتا ہے. تو رسول یہ نہیں ہے جیسے قادیانی کہتے خاتم النبیین کا مطلب ہے مہر لگاتے جاتے ہیں، نبی بناتے جاتے ہیں.
بلکہ خاتم النبیین کا مطلب یہ ہے مہر ہے، یعنی جب سیل اور مہر آخر میں لگتی ہے تو اندر کی چیز باہر نہیں آتی، باہر کی چیز اندر نہیں جاتی، وہ خاتم النبیین ہے۔ جتنے نبی اندر تھے ان میں کسی کی نبوت ختم نہیں ہوگی، اور جو باہر ہے ان کو نبوت نہیں ملے گی، اندر نہیں جائے گا۔ جیسے لفافے پر یا کسی چیز پر مہر لگتی ہے تو اندر کی چیز باہر نہیں آتی، باہر کی چیز اندر نہیں جاتی، اللہ یہ کہ اجازت کے ساتھ اس کو کھول دے۔ تو ایک مطلب یہ ہے کہ وہ روحانی باپ ہے اور خاتم النبیین ہے۔ دوسرا مطلب ما کان محمد ابا احد من رجالکم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رجال کا باپ نہیں ہے، اس لیے انہوں نے یہ نکاح کیا کہ وہ زید کے باپ نہیں ہیں۔ اگر کوئی کہے کہ نکاح کوئی فرض بھی نہیں تھا، نکاح تو فرض بھی نہیں تھا، نکاح کیوں کیا؟ فرض تو نہیں تھا۔ فرمایا رسول اللہ تعالیٰ کے رسول ہے، اگر وہ یہ مسئلہ بیان نہ کرے تو اور کون بیان کرے گا؟ تو انہوں نے عملاً بیان کیا، اگر قولاً بیان کرتے تو اس کا زیادہ اثر نہیں ہوتا۔ اور اگر کوئی کہے کوئی اور رسول آ کر کے اس مسئلے کو بیان کرتا، اور کون آئے گا؟ خاتم النبیین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہے، کسی اور نبی کی نبوت کا امکان نہیں ہے کہ کسی اور کو نبوت مل جائے۔ خاتم النبیین کا مطلب یہ ہے کہ ان کے بعد کسی اور کو نبوت ملے گی نہیں۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے نبوت چھینی جائے گی، وہ تو پہلے کی نبی ہیں، وہ آئیں گے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے انبیاء علیہ السلام پر 6 چیزوں کے ساتھ فضیلت دی گئی ہے، ان میں ایک چیز یہ ہے کہ ارسلت الی الناس کافۃ، اور ایک یہ ہے کہ ختم بی النبیون۔ جو 6 چیزیں ہیں ان کو آپ بیان نہیں کر سکتے ورنہ اسی میں گھنٹہ چلا جائے گا۔ اور لو کان بعدی نبی لکان عمر، لیکن میرے بعد کوئی نبی ہے ہی نہیں کہ نہیں آ سکتا، اس لیے کسی کو نبوت نہیں مل سکتی۔ اور نبوت کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی قصر بنا دے، لوگ تعجب کر کے کہتے ہیں کہ بہت خوبصورت ہے، لیکن اس میں ایک لبنہ کی جگہ خالی ہے۔ فرمایا انا لبنۃ، میں وہ اینٹ ہوں جس نے عمارت اور قصر نبوت کو پورا کر دیا۔ سیکون فی امتی کذابون دجالون کلهم یزعم انه نبی وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ لَا نَبِيَّ بَعْدِي، إِنْ قَطَعَتِ النُّبُوَّةُ فَلَا نَبِيَّ بَعْدِي۔ یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، أَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ وَأُمَّتِي خَاتَمُ الْأُمَمِ، یہ بھی ہے۔ اور فرماتے ہیں انا محمد انا احمد انا الماحی الذی یمحو اللہ بہ الکفر، اور آخر میں فرماتے ہیں کہ انا العاقب انا الحاشر یحشر الناس علی قدمی وانا العاقب الذی لا نبی بعدی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ختم نبوت کے مسئلے کو اتنے مختلف الفاظ میں بیان فرمایا ہے کہ اگر تعویل کرتے رہیں گے تو تعویل نہیں چلے گی، مختلف الفاظ مختلف جملے فرمائے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہے، زماناً بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذاتاً بھی اور رتبتاً بھی۔ حضور کی ذات خاتم النبیین ہے، اس کے بعد کسی کو نبوت نہیں ملے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ خاتم ہے، اس کے بعد کسی اور نبی کا زمانہ نہیں ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تابعداری کی شکل میں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم ہے رتبتاً، اس کے بعد ان کے بعد کسی اور کو کا رتبہ نہیں ہے، کسی کا ان سے بڑھ کر رتبہ نہیں ہے۔ وَلَا يَكُونُ لَهُ ابْنٌ رَجُلٌ بَعْدَهُ، ان کے بعد کوئی ابن نہیں ہے جو رجل ہو، یکون نبیًا نبی ہو۔ ایک قرات میں خاتم مہر کے معنی میں جب مہر لگتی ہے سیل ہو جاتا ہے مثلا، اور ایک قرات میں خاتم ہو تو طابع، اور طابع کے وزن پر ہے، وہ وزن پر ہے یعنی مہر، اور خاتم ہو تو خاتم النبیین، ختم کرنے والے ہیں نبیوں کو، نبوت کے سلسلے کو ختم کرتے ہیں۔
اور خاتم النبیین، خاتم یخاتم خاتمتن، مخاتمتن، خاتم النبیین یہ بھی آیا ہے. اے بہی ختمو، ان کی وجہ سے نبوت ختم کی گئی. اللہ تبارک و تعالی ہر چیز پر عالم ہے. جب سورج نکلتا ہے تو پھر ستاروں کی ضرورت نہیں رہتی. بے اللہ نبی بعدہ، جب حضرت سید عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے یحکم بشریعتہ، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ نے آپ پر انعام کیا اور آپ کو خاتم النبیین اور افضل النبیین نبی دے دیا، اس لیے شکر کرو. شکر کیا ہے؟ اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کثیر کرو. بہت زیادہ ذکر کیا اللہ، تیرا شکر ہم ادا نہیں کر سکتے کہ خاتم النبیین کی امت میں ہمیں پیدا فرمایا، جس کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگی تھی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام تمنا کرتے تھے. فسبحوہ بکرۃ واصیلا، اور اللہ تعالیٰ کی تسبیح پڑھو صبح اور شام، یا دائماً کے معنی میں ہے، یا اول النہار اور آخر النہار، اور یا صلاۃ کے معنی میں صبح و شام نماز پڑھو. هو الذی یصلی علیکم وملائکتہ، اللہ تعالیٰ وہ ہے یصلی علیکم جو تم پر رحم کرتے ہیں، وملائکتہ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے بھی، یصلی علیکم اے یرحمکم تم پر رحمت ڈالتے ہیں. صلاۃ کے معنی ہے خصوصی رحمت، مع الثناء الحسن ومع الاکرام والتعظیم، یہ تینوں چیزیں ہوں تو اس کو صلاۃ کہتے ہیں. وملائکتہ اور فرشتوں کی صلاۃ استغفار ہے، اور وحوش اور طیور ان کی صلاۃ ہے تسبیح و تحلیل، اور انسانوں کی صلاۃ ہے طلب رحمت اور طلب دعا، طلب رحمت. یستغفرون لکم، سب تمہاری لیے استغفار کرتے ہیں. یخرجکم من الظلمات الی النور، تاکہ اللہ تعالیٰ تم کو نکالے، نکالا تو ہے، لیدیم اخراجہ ایاکم، تاکہ تم کو ظلمات سے نکلنے پر قائم رکھے. من الظلمات، کفر کے ظلمات سے، جہالت کے ظلمات سے، الی النور، نور ایمان اور روشنی اور علم. وکان بالمؤمنین رحیما، اور اللہ تعالیٰ مومنین پر، مسلمانوں پر خصوصی رحم والے ہیں. رحیم فی الآخرت ہے، رحیم ہے خصوصی رحمت کے ساتھ. تحیتہم یوم یلقونہ سلام، تحیتہم ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے تحفہ اور ہدیہ، یوم یلقونہ جس دن اللہ تعالیٰ سے ملاقات کریں گے، سلام ہے. بلسان الملائکہ، یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے خود. تحیہ کس کو کہتے ہیں؟ تحفے کو کہتے ہیں. اصل میں تحیت دعا کو کہتے ہیں. حیاک اللہ، اللہ تعالیٰ آپ کو زندہ رکھے، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. کیونکہ جزائے خیر دے یہ تحفے کے بعد ہوتا ہے، جب تحفہ کسی کو دیتا ہے جزاک اللہ خیرا. اس لیے تحیہ کا مطلب ہدیہ ہے. ذکر مسبب مراد سبب، ذکر نتیجہ مراد سبب. تحیتہم آپس میں ہدیہ، آپس میں تحفہ، آپس میں گفٹ. تحیتہم اللہ تعالیٰ کی طرف سے یا آپس میں، یہ میں نے ویسے آپس میں کہا لیکن آپس میں بھی ہو سکتا ہے. تحیتہم اللہ تعالیٰ کی طرف سے، یوم یلقونہ جس دن اللہ تعالیٰ سے ملاقات کریں گے، سلام ہے. وَأَعَدَّ لَهُمْ أَجْرًا كَرِيمًا، اور اللہ تعالیٰ نے تیار کیا ہے ان کے لیے عمدہ اجر، بہترین اجر، جنت. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات بیان فرمائے کہ وہ کسی کے باپ نہیں ہے. انہوں نے حضرت زینب سے نکاح فرمایا اور جاہلیت کی رسم کو ڈسمس کر دیا. اب ان کی صفات، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا، ہم نے آپ کو بھیجا ہے، شاہدا
علی من ارسلت ارسلت الیہ، جن کی طرف آپ کو بھیجا گیا ہے تو آپ ان پر گواہ ہوں گے کہ انہوں نے قبول کیا یا نہیں کیا، اور گواہ ہوں گے کہ میں نے تبلیغ کی تھی. یا معنی یہ ہے کہ انا ارسلناک شاہدا مقبولا قولک کالشاہد، جیسے شاہد مقبول الکلام ہے تو آپ کی بات بھی مقبول ہے. شاہدا آپ کی بات قبول ہونی چاہیے شاہد کی طرح. یا ارسلناک شاہدا علی التوحید، آپ توحید کی گواہی دیں، سب سے پہلے توحید کی گواہی آپ نے دی. یا شاہدا معلما و مبینا، غالباً شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ نے کسی جگہ لکھا معلم اور مبین. جیسے شاہد حقیقت حال کو بیان کرتا ہے، اسی طرح آپ کی حقیقت حال کو بیان کرتے ہیں کہ کیا حالت ہے، تو آپ شاہد کی طرح ہے. نبی بیان کرتا ہے حقیقت کو. مبشرا، اور آپ کو خوشخبری دینے کے لیے بھیجا. من صدقک بالجنت، جو آپ کی تصدیق کرتے ہیں اس کی خوشخبری دیتے ہیں. ونذیرا، اور ڈراتے ہیں مکذبین کو نار کے ساتھ ڈراتے ہیں. وداعیا الی اللہ، اور اللہ تعالیٰ کی تابعداری کی طرف دعوت دیتے ہیں، تابعداری کی طرف، لیکن بإذنہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے. بأمرہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے. تو گویا کہ ارسال جب آپ کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے یہ خود اجازت ہے، لیکن بإذنہ یہ اجازت کی اوپر اجازت ہے. جیسے کسی کو آنے کی اجازت ہو اور پھر بھی کہے السلام علیکم ادخل، تو یہ اجازت پر اجازت ہے. مدرسہ کسی کو بھیج دے طالب علم کو کہ وہ استادوں سے دستخط لاؤ کہ یہ ہوا یہ ہوا، وہ وہاں سے اجازت لے لے تو یہ اجازت علی اجازت، ورنہ ان کو تو پہلے سے آنے کی اجازت ہے. یہاں حاشیے میں کچھ باتیں لکھی ہیں وہ آپ خود پڑھ لیں. وسراجم منیرا، اور ہم نے آپ کو بھیجا ہے سراجم منیرا، چراغ، منیرن روشن، یا منیرن روشنی دینے والا. اگر کوئی کہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شمس کے ساتھ تشبیہ نہیں دی کہ ہم نے آپ کو شمس بنایا ہے، اور سراجم منیرا فرمایا اس لیے کہ شمس کی روشنی کو حاصل کرنا آسان نہیں ہے. اس کے لیے سائنس اور ٹیکنالوجی کی ضرورت ہے جو اب تک کامیاب نہیں ہوا، اور سراج منیر اس سے بہت آسانی کے ساتھ آپ روشنی لے سکتے ہیں. اور دوسری بات، شمس سے فائدہ اٹھانا، جب آپ اس سے فائدہ اٹھائیں گے اس کے لیے محنت کی ضرورت نہیں ہے. دھوپ میں بیٹھ جاؤ بس فائدہ اٹھایا. اور سراج منیر سے محنت کی ضرورت ہے، کسب کی ضرورت ہے. تو دین کو سیکھنے سکھانے کے لیے، دین کی دعوت و تبلیغ کے لیے سراج منیر بننے کے لیے محنت کی ضرورت ہوگی، جیسے چراغ سے لینے میں ضروری ہے. سورج کی طرف دیکھنے میں انس نہیں ہے بلکہ آنکھیں خیرہ ہو جاتی ہیں اور آنکھیں گویا کی چندیاں جاتی ہیں. اور سراج منیر کو دیکھنے میں آدمی کو آسانی اور انس اور الفت رہتی ہے. اگر آپ سے کہا جائے سورج کو 5 منٹ دیکھیں تو آپ کا دل تنگ ہو جائے گا. اگر آپ سے کہا جائے کہ روشنی کو دیکھیں تو آپ کہیں بہت اچھی بات ہے میں دیکھتا جاؤں گا. تو اس لیے سراج منیر کا ذکر فرمایا. اور رات کو سورج کی روشنی نہیں ہوتی، اور چراغ کی روشنی ہر وقت آپ ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جا سکتے ہیں، رات کو بھی دن کو بھی. سراج منیر فرمایا کہ یہ چراغ دین کی روشنی، اس کو آپ لیتے جائیے اور پھیلاتے جائیے. کہاں تک؟ مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ سے پوری دنیا میں اس لائن کو آپ بچھائے اور روشنی وہاں تک لے جائے. جیسے اب ہم یہاں بیٹھے ہیں تو یہ مدینہ منورہ اور مکہ مکرمہ کی روشنی ہے جو یہاں پہنچی ہے تار کے ذریعے سے. کون سا تار؟
سلسلۃ الاساتذہ والمشائخ. ایک ترجمہ سراج منیر کا مطلب چراغ روشن، اور دوسرا معنی کہ ہم نے آپ کو سراج منیرا ذا سراجن، سراج والا بنایا ہے جو سراج منیر ہے، یعنی قرآن والا بنایا ہے. قرآن کریم سراج کے ساتھ مشابہ ہے تو آپ سراج والا ہے. یا سراج منیرا داعیا الی اللہ وتالیا سراج منیرا، آپ سراج منیر پڑھتے ہیں، قرآن کریم سراج منیر ہے اس کو پڑھتے ہیں. اور یہ بھی ممکن ہے کہ سراج منیر سے مراد شمس ہو. جعل الشمس سراجا، اللہ تعالیٰ نے شمس کو سراج بنایا، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو سراج بنایا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر ایک ہاتھ میں چاند سورج رکھے اور میرے دوسرے ہاتھ میں چاند رکھے تو پھر بھی میں دعوت و تبلیغ کا کام نہیں چھوڑوں گا. اس لیے یہ تو حضور نے نہیں فرمایا. ہم کہتے ہیں کہ میرے پاس ایک ہاتھ میں سورج موجود ہے قرآن کریم، دوسرے ہاتھ میں چاند موجود ہے. یہ چاند اور سورج کی ہمیں ضرورت نہیں ہے اگر دینا چاہیں. کون؟ مشرکین. ابو طالب سے انہوں نے کہا تھا کہ تبلیغ کو چھوڑ دیں. سراج منیرا اے مثلہ فی الاہتداء، ہدایت حاصل کرنے میں بھی سراج منیر سے. یا سراج منیرا حجتا ظاہرتا، جیسے سراج ظاہر ہے تو اس قرآن کریم اور دلیل بھی ظاہر ہے. وبشر المؤمنین، ما قبل پر اگر آپ عطف کرنا چاہتے ہیں تو انذر الکافرین وبشر المؤمنین، مسلمانوں کو خوشخبری دے تو ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے فضلا کبیرا، بہت بڑا ثواب اور فضل ہے، جنت. کافرین اور منافقین کی تابعداری نہ کرے فیما یخالف شریعتک، شریعت کی مخالف باتوں میں. عام چیزوں میں تو کافر و منافقین کے ساتھ موافقت ٹھیک ہے، وہ کھاتے ہیں ہم بھی کھاتے ہیں، لیکن لا تطع الکافرین، اور اس کی معنی یہ ہے لا داوم علی عدم اطاعتہم، ان کے ترک اطاعت پر ہمیشہ رہیں. تو یہ اشکال وارد نہیں ہوتا. تو پہلے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے سے کافرین و منافقین کی اطاعت نہیں کرتے، تو پھر کیا مطلب لا تطع، یعنی داوم علی هذه الحال، اس پر ہمیشہ رہیں. ودع اذاہم، اور آپ چھوڑ دیں اذاہم، ان کی اذیت کو. اس کا ایک مطلب یہ ہے ودع، اور آپ چھوڑ دیں آپ کو جو اذیت پہنچاتے ہیں تو ان کو معاف کر دیں. قتال الگ بات ہے، میدان قتال کے علاوہ. ودع اذاہم یعنی اذاہم ایاک، تو ہم فاعل ہے اور ایاک خبر، ایاک مفعول بھی. یا ودع اذاہم، آپ ان کو اذیت نہ دیں، انتقام نہ لیں. لا تجازہم علیہ، ان کو بدلہ نہ دیں. الی ان تؤمر فیہ بامر، یہاں تک کہ آپ کو حکم ہو جائے ان کے بارے میں. اللہ تعالیٰ پر توکل کرے، وہ آپ کے لیے کافی ہے. یہ منافقین جو آپ کو اذیت پہنچاتے ہیں، کبھی کچھ کہتے ہیں کبھی کچھ کہتے ہیں، تو ان کی باتوں کو دل میں نہ لائیں. منافقین کو معلوم تھا کہ حضرت زید بیٹا نہیں ہے اور ان کی بیٹی کی بیوی نہیں ہے، لیکن پھر بھی پروپیگنڈا کرتے تھے. جیسے منافقین مسلمانوں کے خلاف پروپیگنڈا کرتے ہیں اگرچہ ان کو معلوم ہے کہ دہشت گرد کون ہے اور کون نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کافی ہے بطور وکیل کے. وکیل کے معنی کہ اپنا کام اس کے حوالے کرے. مفوضا الیہ. اب حضرت زید نے اپنی بیوی کو طلاق دی تو طلاق کے مختصر احکام. اے ایمان والو، جب تم نکاح کرو گے مؤمنات کے ساتھ، اور اسی طرح کتابیات بھی. نکاح جماع کے معنی میں آتا ہے لیکن یہاں عقد مراد ہے. جب تم نکاح کرو گے مؤمنات اور کتابیات کے ساتھ، کتابیات تابع ہے، پھر ان کو طلاق دو گے من قبل ان تمسوہن، اس سے پہلے کہ ان کے ساتھ ہم بستری کرو. ایک قرات میں تماسوہن، ایک تجامعوہن، ان کے ساتھ جماع کرے. احناف کی نزدیک خلوت صحیحہ بھی فی حکم الجماع ہے، اور اس میں روایات آئی ہیں جن کو اعلاء السنن وغیرہ نے نقل کیا ہے.
فما لكم علیہن من عدت تعتدونها، پس نہیں ہے تمہاری لیے ان پر کوئی عدت تعتدونها جن کو تم شمار کرتے ہو. غیر مدخول بہا پر عدت نہیں ہے اور غیر مخلوع بہا پر نہیں ہے عدت. تحصونها جس کو تم شمار کرتے ہو. بالاقراء او غیرها، بالاقراء تم حیض کے ساتھ شمار کرتے ہو یا الشوافی کے نزدیک طہر، او غیرها یا اشہر مہینوں کے ساتھ. مہینے اگر حیض نہیں ہے تو پھر مہینہ ہے اس کا قائم مقام. فمتعوهن وسرحوهن سراحا جمیلا، جب تم ان کو طلاق دو قبل الدخول تو غیر مدخولہ کے لیے فمتعوهن تو ان کو جوڑا دے دو، ان کو متعہ دے دو، کپڑے دے دو، 4 کپڑے ان کو دے دو، شلوار، قمیص، دوپٹہ اور برقع، یہ 4 کپڑے ان کو دے دو. تو یہ اس کو کہتے ہیں متعہ. اور احناف کی نزدیک ہر ایک کے لیے مستحب ہے متعہ، مگر غیر مدخول بہا، غیر مسمى لها المہر، جو غیر مدخول بہا ہے اور اس کے لیے مہر مقرر نہیں ہے، اس کے لیے متعہ واجب ہے، کیونکہ یہی قائم مقام مہر ہے. اور شوافی کا بھی یہ مذہب ہے. ہاں مالکیہ کی نزدیک جو غیر مدخول بہا ہے اور غیر مسمى لها المہر ہے اس کے لیے متعہ واجب نہیں ہے، مستحب ہے. اور احناف اور شوافی کے نزدیک واجب ہے. اعطوهن ما يتمتعن به، ان کو دے دو جس سے وہ فائدہ اٹھائیں. ان لم يسم لهن اسقطا، اگر ان کے لیے مہر مقرر نہیں ہے، والا اگر مہر مقرر ہے فلهن نصف المسمى، ان کے لیے نصف مسمى ہے. یہ احناف شوافی دونوں کا مذہب ہے. یہ ابن عباس نے فرمایا ہے اور اسی پر امام شافعی چلتے ہیں اور احناف بھی. کبھی تو موافقت بھی ہونا چاہیے، آخر ہمیشہ اختلاف نہیں کریں گے. وسرحوهن سراحا جمیلا، اور ان کو رخصت کرو سراحا جمیلا، بہترین طریقے پر رخصت کرنا، یعنی ان کو ڈانٹ ڈپٹ گالی گلوچ لعن طعن اس کے ساتھ رخصت مت کرو، بہترین طریقے پر. خلو سبیلہن، تصریح آپ کو بتایا تھا کہ جانور کو چھوڑنا چراگاہ میں. خلو سبیلہن، ان کے راستوں کو کھول دو. دیکھو یہاں وقرن فی بیوتکن کے خلاف نہیں ہے کہ سرحوهن سراحا جمیلا، تو وہاں تو آئے وقرن فی بیوتکن اور یہاں آئے سرحوهن سراحا جمیلا، اس لیے کہ وہاں وقرن کا مطلب کہ اخرجن ولكن لا تبرجن تبرج الجاہلیت الاولى، وہ معنی تھا جو آپ کو کل بتایا. یا ایھا النبی انا احللنا لك ازواجك اللاتي آتيت اجورهن، یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو توسیع ہے اس کا ذکر فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو منکوحات ہے تو ایک منکوحات ہے ممہورات جن کو مہر دیا ہے. نمبر 2 معتقات جن کو آزاد کیا اور ان کے ساتھ نکاح کیا، یا آزاد نہیں کیا لیکن اکثر معتقات جیسے حضرت صفیہ ہے، حضرت جویریہ ہے. نمبر 3 القریبات من جانب الاب او الام، جو رشتہ دار عورتیں ہیں جو باپ کی طرف سے ہیں، تو بلکہ اکثر باپ کی طرف سے. قریبات من جانب الاب، وہ قریشیہ ہو یا مہاجرہ ہو یا زہریہ ہو، بنی زہرہ قبیلے سے ہو. اور نمبر 4 الواہبات انفسہن من غیر مہر و من غیر نوبت، واہبات یہ نمبر 4 قسم کی عورتوں کا ذکر ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انا احللنا لك ازواجک، اپنے آپ کے لیے ازواج کو حلال کیا. اللاتي آتيت اجورهن، یہ ہے ممہورات.
وہ جن کے مہر آپ دیجیے گا. اجر بمانا مہر ہے. وما ملکت یمینک نمبر 2 اور جن کے ہاتھ آپ کے مالک ہے, دائیں ہاتھ مالک ہے, مملوکات اور معتقات, مما افاء اللہ علیک جو اللہ نے مال غنیمت میں دیا ہے آپ کو, افاء اللہ مال غنیمت میں دی ہے آپ کو, من الکفار کافروں سے لیا ہے. اس سب یہ قید کرنے کے ساتھ جیسے حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ, حضرت جویریہ, صفیہ خیبر سے, جویریہ بنی مستلق. یہ نمبر 2. نمبر 3 وبنات عمک وبنات عماتک, چچا کی لڑکیاں اور چچا, چچے کا چچا وغیرہ, اور پھوپھی کی لڑکیاں. وبنات خالتہ خالق اور ماں کی طرف سے ماموں. وبنات خالت اور خالہ کی لڑکی. اللاتی ہاجرن معک وہ جنہوں نے آپ کے ساتھ ہجرت کی ہے, یعنی اس کے لیے جو قریشیہ وغیرہ ہے مہاجرات ہونا ضروری ہے. قریبات من الاب جو کہ مہاجرات ہوں, جنہوں نے ہجرت کی ہو. بخلاف من لم یہاجر بخلاف وہ جنہوں نے ہجرت نہیں کی ہیں, قریشیہ ہو اور مہاجرہ ہو, یا زہریہ ہو اور مہاجرہ ہو. وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي یہ نمبر 4. اور وہ مسلمان عورت کہ وهبت نفسها اگر اس نے اپنے نفس کو ہبہ کیا بغیر مہر کے, یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاصیت خصوصیت ہے. للنبی نبی کو, ان اراد النبی اگر نبی نے ارادہ کیا صلی اللہ علیہ وسلم ان یستنکحها تو اس کے ساتھ نکاح کرے, اس کے نکاح کو طلب کرے, اس کے ساتھ نکاح کرے. یطلب نکاحها بغیر صداق بغیر صداق بغیر مہر کے, تو خالصۃ لک تو یہ صرف اور صرف آپ کے لیے ہے, صرف آپ کے لیے ہے. یعنی النکاح من غیر مہر صرف آپ کے لیے ہے. الزیادۃ علی الاربع یہ دونوں, اور یہ خالصۃ لک یا حال ہے وہبت کے فاعل سے. وہبت نفسها جس نے ہبہ کیا اپنا نفس ایسے حال میں کہ خالص اور صرف آپ کے لیے ہو یہ ہبہ, اس لیے نکاح بلفظ الہبہ منعقد ہے, اور نکاح بلفظ الاجارہ نہیں ہے. اور یا خالصۃ لک ہبۃ خالصۃ لک جو خالص آپ کے لیے ہبہ ہو, تو ہبۃ یہ مفعول مطلق اور خالصتاً اس کی صفت موصوف صفت مفعول مطلق ہے. اور یا امرأة مؤمنة اس سے حال ہے, امرأة مؤمنة سے حال ہے, یا وہبت اس کی ضمیر سے حال ہے, یا حال نہیں مفعول مطلق ہے. من دون المؤمنین مسلمانوں کے علاوہ ان کے لیے نہیں ہے. النکاح بلفظ الہبۃ من غیر صداق ينعقد النکاح بلفظ الہبۃ عند ابی حنیفہ رحمہ اللہ. اور خصوصیت بغیر مہر کے ہے, یعنی مہر کے بغیر ہونا خصوصیت ہے. یہ خصوصیت نہیں ہے کہ ہبہ کے ساتھ نکاح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے, کسی اور کے لیے نہیں ہے. ایک حصہ خصوصیت ہے, ایک حصہ خصوصیت نہیں ہے. بغیر مہر کے ہونا خصوصیت ہے, اور نکاح بلفظ الہبہ یہ خصوصیت نہیں. قد علمنا ما فرضنا علیہم فی ازواجہم بتحقیق ہم جانتے ہیں جو ہم نے مقرر کیا مسلمانوں پر فی ازواجہم ان کی بیویوں میں احکام, اس طرح کہ وہ 4 بیویوں سے زیادہ نہ کریں اور نکاح نہ کرے الا بولی عند الشوافع, اور احناف کی نزدیک
ولی ضروری نہیں ہے. شہود اور گواہ سب کے نزدیک ضروری ہے, اور مہر بھی سب کے نزدیک ضروری ہے دوسرے لوگوں کے لیے. وما ملکت ایمانہم, اور جو اللہ نے مقرر کیا ہے فی ما ملکت ایمانہم, ان کی باندیوں کے بارے میں, ان کی باندیاں من الاماء بشراء خرید لے او غیرہ یا ہبہ وغیرہ سے حاصل ہو جائے. بین تکون الامۃ ممن تحل لمالکہا, باندی ایسی ہونی چاہیے جو مالک کے لیے حلال ہو, کتابیہ ہو, مجوسیہ نہ ہو, وثنیہ نہ ہو. اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی شرط تھی, مجوسیہ نہ ہو, وثنیہ نہ ہو. وان تستبرئ قبل الوطیہ, اور یہ کہ اپنے رحم کی صفائی کا یقین کر لے قبل الوطیہ, جمع سے پہلے, بے اتیان حیض, ایک حیض گزر جائے تو یہ استبراء ہے. لکہ لا یکون علیک حرج, تاکہ آپ کے اوپر یہ متعلق ہے ما قبل کے ساتھ, یعنی ہم احللنا لکا, ہم نے آپ کے لیے حلال کیا, تاکہ نہ ہو آپ کے اوپر کسی قسم کی حرج اور تنگی نکاح میں. اللہ تبارک و تعالی غفور ہے, جس چیز سے بچنا مشکل ہو اس میں غفور ہے, رحیم ہے, بالتوسعۃ فی ذلک. Gracias.